میں چونکہ ان کا بیٹا ہوں اور انہی کو ہمیشہ دیکھ کے فالو کیا، انہی کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور انہی کی طرح گانے کی کوشش کی، انہی کی طرح اپنی موسیقی میں جو جدت تھی انہوں نے اپنے زمانے میں کی تھی اس کو ہم نے آج یوز کیا. تو میرے لیے تو وہ آج بھی ایز این استاد، ایز اے فادر زندہ ہیں. اب یہاں پہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں اور ہمارے ملک کے آرٹسٹ کہلوائیں، لیکن سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے نیور آپٹیڈ ٹو گو اینی ویئر اینڈ لیو پاکستان. شاید ان کو اپنی اس ملک کی قدر تھی کیونکہ انہوں نے وہ ساری قربانیاں دیکھی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی گئیں. بہت شکریہ آپ کا شفقت صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا. پٹیلہ گھرانے کے چشم و چراغ و نامور کلاسیکل اور غزل گائک استاد امانت علی خان کی آج برسی ہے، ہم میں نہیں ہے مگر وہ اپنے لاکھوں پرستاروں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. ان کی موسیقی میں لازوال خدمات پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، دنیاوی طور پہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں چونکہ ان کا بیٹا ہوں اور انہی کو ہمیشہ دیکھ کے فالو کیا، انہی کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور انہی کی طرح گانے کی کوشش کی، انہی کی طرح اپنی موسیقی میں جو جدت تھی انہوں نے اپنے زمانے میں کی تھی اس کو ہم نے آج یوز کیا. تو میرے لیے تو وہ آج بھی ایز این استاد، ایز اے فادر زندہ ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی جگہ پہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. جی کیا بات، جو کچھ انہوں نے آج تک کیا ہوا ہے اس کے ذریعے، جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے ذریعے. سو باقی موسیقی میں ان کی بہت ساری اختراعیں ہیں جن کو آپ خدمات کہہ سکتے ہیں. انہیں بہت سارے دوسرے ممالک سے تھیں آفرز کہ آپ ہمارے ملک میں آئیے رہیے، ہم آپ کو یہاں پہ سٹیزنشپ دیتے ہیں اور آپ یہاں پہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں اور ہمارے ملک کے آرٹسٹ کہلوائیں. لیکن سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے نیور آپٹیڈ ٹو گو اینی ویئر اینڈ لیو پاکستان. شاید ان کو اپنی اس ملک کی قدر تھی کیونکہ انہوں نے وہ ساری قربانیاں دیکھی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی گئیں. تو ایک بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا نہ ہو. بالکل. شفقت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ استاد امانت علی عام زندگی میں کیسے تھے، عام لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا؟ آج ان کی کچھ یادیں آپ جو ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. میرے جی اتنا زیادہ، میں چونکہ بہت چھوٹا تھا تو میں نے ان کو ہمیشہ بہت شفیق باپ کی صورت میں دیکھا. لیکن جو کچھ ہمیں دوسرے لوگوں کی زبانی ان کے بارے میں جو واقعات سننے کو ملے ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ویری سافٹ ایٹ ہارٹ اور بہت ہی ہمبل تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. پیسے کو کبھی امپورٹنس نہیں دی انہوں نے زندگی میں، کبھی کسی انسان کو نیچا نہیں سمجھا انہوں نے. یہ وہ واقعات ہیں جو بھی ان کے جاننے والے ان سے ملے، جو لوگ ملتے رہے ان سے، اور انہوں نے مجھ تک یہ باتیں پہنچائی جب بھی ہم ملے. اور انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ تمہارے والد گلوکار تو بہت اچھے تھے ہی تھے، انسان بھی اچھے، لیکن انسان بہت اچھے تھے. جی سنگر تو وہ تھے ہی تھے اعلیٰ. تو آئی تھنک وہی چیزیں آگے ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. شوکت امانت علی صاحب، ہم سب آپ کے فین ہیں، آپ کے والد صاحب کے فین ہیں. تو آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے اپنے اور اپنے والد صاحب کے فینس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، آج کے دن سے میں پیغام تو خیر کیا دوں، لیکن جس زمانے میں وہ گایا کرتے تھے، استاد امانت علی خان صاحب، استاد فتح علی خان صاحب مرحوم، اور استاد سلامت علی خان صاحب، استاد نزاکت علی خان صاحب، روشنارہ بیگم جی، ملکہ موسیقی روشنارہ بیگم جی، اور اس طرح کے جتنے بھی سنگرز تھے، یہ وہ دور تھا جب انہوں نے
انٹرنیٹ میڈیا جو انٹرنیٹ کے ذریعے آج آپ یہاں پہ کچھ چیز کرتے ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے. جی جی انہوں نے اس میڈیم کے بغیر کیا بات دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا, بے شک اور آئی تھنک یہ بہت ہی ایک سالڈ ریزن ہے کہ آپ محنت کریں. آپ انٹرنیٹ میڈیا کی وجہ سے وائرل تو ہو جاتے ہیں, لیکن میں بہت سارے ایسے وائرل میمز دیکھے ہیں کہ جو اس میم کا حصہ ہیں وہ اگر ہمیں کہیں عام زندگی میں نظر آ جائیں تو ہم ان کو پہچان بھی نہیں پاتے. جی لیکن یہ نام ایسے ہیں کہ جو اس وقت سے جنہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے آج تک زندہ ہیں. سو محنت کیجیے اور آنیسٹی کے ساتھ کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ شفقت امانت علی صاحب, آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور اپنے والد کی یادیں آج تازہ کی.